یہ تھی میڈم نور جہاں، جنہوں نے لوگوں کے دلوں پہ راج کیا اور اتنی شہرت کسی کو نہیں ملی۔ میڈم کو اپنے فن پر مکمل عبور حاصل تھا، سر سنگیت پر فل عبور حاصل تھا۔ اونچے سروں میں گائیکی کا فن صرف میڈم کے ساتھ تھا، کوئی بھی یہ کام نہ کر سکی۔ اگر میڈم کی ذاتی زندگی پہ نظر ڈالے تو میڈم عاشق مزاج، پر اعتماد، خوبصورت، دلکش انسان تھی۔ میڈم نور جہاں کا جو ڈرائیور تھا وہ دل ہی دل میں میڈم کے ساتھ عشق کرتا رہا، لیکن کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ اپنے دل کی بات کہہ سکے، کیونکہ پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ غریب بھی تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میڈم نے دیکھا کہ ڈرائیور بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو انہوں نے اسے نوکری سے برخاست کر دیا اور یوں وہ ڈرائیور اپنے گاؤں چلا گیا۔ جب گاؤں جا رہا تھا تو اس نے میڈم کا آخری دیدار کیا۔ آخری دیدار کرنے کے بعد اس کے دل کو تسلی ہوئی تو وہ اپنے گاؤں گجرات چلا گیا۔ یہ پاکستان کے فلم انڈسٹری کے سینئر صحافی نعیم ہاشمی صاحب کا بیان ہے۔ جب وہ ڈرائیور گاؤں چلا گیا اور اس ڈرائیور کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تھا عارف سہیل۔ اس نے دیکھا کہ اس کا باپ بے روزگار ہو گیا ہے تو اس نے اپنے گھر کا نظام سنبھالنا تھا۔ عارف سہیل لاہور شہر آ گیا۔ لاہور آ کر فلمی صحافی بن گیا۔ پھر اسلام آباد میں ایک سوسائٹی بھی بنائی اور وہ خوب دولت مند ہو گیا اور یوں عارف سہیل کا شمار امیر لوگوں کے ہونے لگا اور اس طرح وہ میڈم کے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ عارف سہیل کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کا باپ میڈم کو کسی وقت میں بہت پسند کرتا تھا۔ وہ غریب ہونے کی وجہ سے نہ تو اپنے پیار کا اظہار کر سکا تھا اور نہ ہی میڈم کو حاصل کر سکا۔ عارف سہیل نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جا کر میڈم کو اپنے گاؤں لا کر اپنے باپ کے قدموں میں پیش کرے گا۔ اسی لیے لاہور آ کر فلمی صحافی بن گیا۔ اس نے ہر اس بندے کے ساتھ تعلق رکھا جو اثر و رسوخ والا تھا۔ اس نے لاہور کے جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس سوسائٹی کے بارے میں بتایا جس کے نہ ہی تو کوئی کاغذات تھے اور نہ ہی کوئی انتقال، بس صرف دھوکہ دہی تھی۔ اور میڈم یہ جانتی تھی کہ عارف انتہائی امیر انسان ہے اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ نوٹوں کے 2 بھرے بیگ ہوتے ہیں جسے وہ اپنی حسیناؤں پر لٹاتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ دونوں بیٹے اکبر رضوی اور اصغر رضوی جو کہ میڈم کے بیٹے تھے، دونوں عارف سہیل سے اپنا جیب خرچ لیا کرتے تھے اور اسی کو اپنا ڈیڈی بھی کہا کرتے تھے، جبکہ عارف سہیل نے خود بڑی عمر کی عورت سے شادی کر رکھی تھی جو کہ بہت مالدار تھی، لاہور کے پوش علاقے میں رہتی تھی، بے انتہا دولت کی وجہ سے، اور بڑی عمر کی بیوی بھی ان کی تھی اور انہوں نے ان کی دولت کو میڈم کے قدموں میں نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر وقت نشے میں دھند رہتا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ میں میڈم کو اپنے باپ سے ملواؤں گا، تو وہ میڈم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میڈم میں آپ کو اپنے باپ سے ملوانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اپنے گاؤں لے جانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ تیار ہیں؟ تو میڈم نے بھی خوشی سے کہا کیوں نہیں، میں ضرور تمہارے گھر والوں سے ملوں گی۔ عارف بہت خوش ہوا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور وہ چیلنج جو اس نے اپنے آپ سے کیا تھا اب وہ پورا کرنے کا ٹائم آ چکا تھا۔ میڈم کو اپنے باپ سے ملوائے گا۔ عارف سہیل نے کہا کہ وہ میڈم کو اپنے گھر والوں سے ملوائے گا، تو دونوں ہی گاڑی میں گجرات روانہ ہو چکے تھے اور انتہائی ڈھیر سارے تحفوں کے ساتھ وہ روانہ ہو گئے۔ بچوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے بے شمار قیمتی تحائف بھی لے کر گئے۔ پھر عارف سہیل نے کہا کہ وہ ان کو اپنے باپ اور ان کے سابقہ ڈرائیور سے ملوانا چاہتا ہے۔ وہ ان کو اپنے باپ اور سابقہ ڈرائیور سے ملوانا چاہتا ہے۔ پھر عارف میڈم کو لے کر اس کمرے میں لے گیا جہاں وہ بوڑھا شخص اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ میڈم نے جب اپنے سابقہ ڈرائیور کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ وہ بہت ہی لاچار نظر آ رہا تھا۔
میڈم نے ادب سے اس کے پاؤں چھوئے، پھر ماتھے پہ بوسہ دیا اور پھر ذرا قریب ہو کر بیٹھ گئیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کو قریب سے دیکھنے والے صحافی خاور ندیم ہاشمی نے یہ کہانی نقل کی ہے۔ آپ کو کیسے لگی پلیز مجھے ویڈیو میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔